کہ جس کوشش کے نتیجے میں آپ کو کچھ ملنے کی امید نہ ہو اس کوشش میں ٹائم ویسٹ نہیں کیا جاتا. تو ہم کیوں مسلمان ہیں, ہم کیوں کلمہ پڑھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ دنیا میں مذہب کو نہیں مانتے اور بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ اسلام میں یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے, یہ پابندیاں کیوں ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی مذہب کو چھوڑ دو تو پھر کوئی پابندی نہیں ہے. ابھی کچھ ہفتے پہلے میں نے ایک بیان کیا تھا. بیان میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں اضافی تو آپ گھر خرید لیں ذاتی, لیکن اگر فالتو پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس تو کھانے پینے میں پہننے میں لگا دیں, ذاتی گھر بنانے کی کوشش مت کریں. کیونکہ دیواروں سے دل لگانا, مکانوں سے دل لگانا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول العبد مالی مالی, بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا وہ ہے جو پہن کے پرانا کر دیا اور کھا کے ختم, جو استعمال میں آ گیا. باقی جو رہائش کی ضرورت ہے وہ کرائے کے گھر سے پوری ہو جاتی ہے بہت کم انویسٹمنٹ میں. ذاتی گھر کے لیے جتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اتنی انسان کی زندگی اس کا ساتھ نہیں دیتی. بس ایک حسرت کہ میرا اپنا گھر کیوں نہیں ہے. تو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی کرائے کے گھر سے بھی جنازہ نکلے گا اور ذاتی گھر سے بھی جنازہ. جس کا ذاتی گھر ہو وہ بھی ذاتی نہیں ہے, یہ دماغ سے نکال دے. ذاتی وادی کچھ نہیں ہوتا, سب ادھار اللہ نے دیا ہوا ہے. یہ ٹوپی چشمہ پگڑی بنیان یہ بھی ادھار ہے. تو ادھار نہ ہوتے تو اللہ واپس تھوڑی لیتا. سمجھا پا رہا ہوں؟ او بھائی سب اللہ نے کچھ دن کے لیے استعمال کی چیزیں دی ہوئی ہیں. متاع قلیل, قرآن کہہ رہا ہے زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے. بحریہ ٹاؤن کے بڑے بڑے پلاٹ کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ متاع, تھوڑا سا زیادہ راہ ہے. زیادہ راہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہم جب سفر میں جاتے ہیں نا تو 2-4 روٹیاں ٹفن میں رکھ لی اور 2-4 ایک گدا تکیہ لے لیا کہ رات کو ٹرین میں یا جہاز میں لوگوں نے آج کل وہ گردن پہ لگانے کے لیا ہوتا ہے نا کہ کہیں آنکھ لگانی پڑ جائے تو گردن ٹیڑھی نہ ہو جائے. تو یہ ہے زیادہ راہ. تو اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ راہ ہے, تھوڑے دن کا سامان ہے, بس پھر واپس لے لوں گا. تو تھوڑے دن کے سامان میں کروڑوں کی انویسٹمنٹ وہ کرے جس کے پاس اربوں ہو. تو چلو سارے خرچے ہو گئے تو اب چلو ایک گھر بھی لے لو. نہیں ہے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے. ذرا گلا کچھ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے اس لیے تھوڑا سا بار بار کھانس رہا ہوں, معذرت. تو نہیں ہے تو پھر ٹینشن لینے کا نہیں, کیونکہ ویسے بھی نکلنا ہے. تو میں نے 2-4 دن پہلے کسی کو یہ بات سمجھائی, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, سمجھاتا رہا, وہ بحث کرتے رہے نہیں 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 نہیں. میں نے کہا اصل میں آپ میں ایک وائرس ہے, جب تک وہ وائرس ختم نہیں ہوگا ہماری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ وائرس ہے دنیا سے محبت اور دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنا. کیونکہ آپ دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھ رہے تو میری باتیں آپ کو لگیں گی بے وقوفی کی باتیں کر رہا ہے. وہ چیز جو انسان کی سب سے بڑی چاہت ہے ذاتی گھر, اسی کی نفی کر رہا ہے. یہ اس وقت دنیا میں انسان کا سب سے بڑا ہدف کیا ہوتا ہے؟ میرا ذاتی گھر ہو, اور یہ اسی کی نفی کر رہا ہے. تو پھر ایسے لوگ مولویوں کو بیوقوف تو سمجھیں گے نا. دیکھو عاشورہ کے دن شیعہ ماتم کر رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. آپ چیخیں نہیں, کم از کم جو میں بات کر رہا ہوں تھوڑا سا ہاں نہ کریں.
کیا خیال ہے؟ وہ دیکھو وہ پورا سیٹ اپ ہی آؤٹ ہوا ہے ان کا, چیخ رہے ہیں. تو ہم نہیں کہتے چیخیں چلائیں, لیکن جب بیان ہو رہا ہو تو اپنا رسپانس تو ایسا دینا کہ کچھ تھوڑا سا لگے کہ آپ لوگ بات سن رہے ہیں. وہ شیعہ ذاکروں کی تقریریں سنیں کیسا ہاہو چل رہا ہوتا ہے. شیعہ ذاکر جو محرم میں ان کی جو تقریریں ہیں آپ دیکھیں مجمع شور کیسا مچاتا ہے, ایسے زبردست نعرے لگ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ بہت سی باتیں خود پبلک کی سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہوتی کہ وہ پتہ نہیں جھوٹے قصے روایتیں بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں بعض ذاکر, یعنی کہ تقریباً تمام. تو لیکن ہمارا جو ہے سنی لوگوں کا حساب ایسا ہے کہ وہ ایسے بجھے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں, شاید اس لیے کہ ان کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تو سمجھ میں جب آتا ہے تھوڑا سا انسان چہرے کی ایکسپریشن ظاہر کرتا ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا بھائی آپ چونکہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے تو میری بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آنکھیں بند ہونے لگیں گی. سمجھ رہے ہو؟ جب موت کا فرشتہ آئے گا آپ بولو گے یار اچھا میں نے کروڑوں روپے بچا کے بحریہ ٹاؤن میں اس لیے پلاٹ تھوڑی خریدا تھا کہ میری جنازے کو اٹھا کے قبر میں پھینکاؤ جا کے, تم نے اس لیے تھوڑی کیا تھا. تو اس وقت سمجھ میں آئے گی, لیکن وہ موت چونکہ ابھی سامنے نہیں ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, اور واقعی نہیں آتا, اچھے اچھوں کی سمجھ میں نہیں آتا. اگر سمجھ میں آ جائے تو دنیا سدھر جائے. مائیکل جیکسن کی سمجھ میں یہی تو نہیں آ رہا تھا. مائیکل جیکسن نے ہاتھ پہ دستانے پہنے ہوئے تھے کہ تاکہ مسافہ کروں تو کسی کے جراثیم لگے نہیں. جب کسی سے ملاقات ہوتی تو منہ پہ ماسک چڑھا کے, کوئی گلے ملتے ہوئے چھینک مار کے کہیں جراثیم میری ناک میں بولو نا بھائی نہ پھینک دے. ڈاکٹروں کی ٹیم 24 گھنٹے اس کے ساتھ کہ کس وقت کون سا ٹیکا لگانا پڑ جائے حضرت جی کو. یہ ان کے حضرت جی تو وہی تھے نا, ان کے وہ مائیکل جیکسن امریکہ والوں کا دامت برکاتہم بھی وہی تھا, نور اللہ مرقدبہ بھی وہی تھا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اپنے حساب سے بزرگ دیکھتے ہیں, ان کے حساب سے وہی بزرگ ہے, وہی دنیا کا کامیاب ترین انسان. ڈاکٹروں کی ٹیم, آپ کہیں گے یہ عاشورہ کے دن کون سا بیان لے کے بیٹھ گیا. بھائی یہی تمام پیغمبروں کی تعلیمات ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, یہی اہل بیت کی, یہی حضرت حسن حسین کی تعلیمات ہیں جو میں آپ کے سامنے, یہ اسلام کی روح ہے. یہ سمجھ میں نہیں آئی تو میرے بھائی پھر اپنی مرضی کے دین پہ چلنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو مائیکل جیکسن کے ساتھ ڈاکٹروں کی ٹیم, اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, مائیکل جیکسن اربوں روپے اس نے کمائے تو اس میں سے چند لوگوں کو وہ بہت پیسے دیا کرتا تھا صرف اس بات کے کہ میرے جسم کا کوئی آرگن اگر خراب ہو گیا تو آپ کو دینا پڑے گا. یہ انشورنس کا ایک ٹیکنیکل طریقہ. مثلا غفار بھائی کے گردے اس نے چیک کروائے, بڑے سیٹنگ پہ ہیں. ایک ان کا غفار بھائی, ہر جگہ ہوتے ہیں نا, وسیم بھائی, سلیم بھائی, غفار بھائی, وسیم, یہ تو ایک کردار ہے, کیریکٹر ہیں, وہ اس کو کچھ اور نام دیتے ہوں گے. تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہ غفار بھائی ہیں, یہ بڑے صحت مند ہیں, ان کے دونوں کڈنی بالکل فٹ فاٹ ہیں. تو مائیکل جیکسن نے اپنے غفار بھائی سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ اگر مجھے کبھی, یعنی اپنے رشتہ داروں میں نا جس کے گردے میچ بھی کر رہے ہوں, وہ تو ڈاکٹر دیکھتے ہیں نا کہ یہ میچنگ کے بھی ہیں, تو اس کو خرید لیا کہ میں آپ کو ہر مہینے اتنے ڈالر دوں گا, اگر میرے گردے ناکارہ نہیں ہوئے تو یہ آپ کو غریبی میں یہ بچت ہو گئی, اور اگر ناکارہ ہو گئے تو ایک کڈنی آپ کو اپنا مجھے دینا پڑے گا. اتنی فکر کوئی زندہ رہنے کی کرتا ہے؟ بولو بھائی. اسی طرح اور بھی جو پارٹس ہیں باڈی کے, کہا جاتا ہے کہ مائیکل جیکسن کہتا تھا کہ میں 150 سال تک زندہ رہ کے دکھاؤں گا. کیونکہ ظاہر ہے جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو ہم تو ہسپتال
اکثر ہم اس لیے مرتے ہیں کہ ہسپتال پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے. ٹریفک جیم ہو گیا, کوئی جلوس آ رہا ہے راستے سے, لبیک یا رسول اللہ والے یہاں سے ٹرن مارتے ہوئے جا رہے تھے تو ادھر لبیک یا رسول اللہ میں 3-4 آدمی مر گئے. تو ہمارے یہاں تو یہ مسائل ہیں, یا کوئی اسٹرائک ہے, کوئی ہڑتال ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ مسائل بھی نہیں تھے, کیونکہ ڈاکٹر جو خود ڈاکٹر, ان میں سے ہر ایک ڈاکٹر پورا ہاسپٹل تھا. وہ ایسے کوئی چھوٹے موٹے ڈاکٹر تھوڑی تھے, وہ ان کے دامت برکاتہم کے ڈاکٹر تھے. تو ہر وقت ڈاکٹروں کی ٹیم, ہر وقت میڈیکل چیک اپ, ہر وقت احتیاط, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا ہے, بڑی تمیز سے ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے, اور جاگنگ بھی ہو رہی ہے, اور جم بھی ہو رہا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے, مجھے یاد ہے 2009 یا 10 کی بات ہے, ہمارے دوست آ کے بتایا کرتے تھے کہ مائیکل جیکسن کا تاریخی پروگرام ہونے والا ہے. اتنا بڑا پروگرام امریکہ میں ہونے والا ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے ٹکٹ فروخت نہیں ہوئے ہیں. کروڑوں اربوں روپے کا بزنس ہونے والا ہے. دوست آپ بتاتے تھے کہ اتنا بڑا پروگرام مائیکل جیکسن کا ہونے والا ہے کہ آج سے پہلے اتنا اور ہٹو بچوں ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ ایسا ڈانس کرے گا کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا, اور اس کی ریہرسل ہو رہی ہے بہت دنوں سے. تو جو دوست ہمیں بتاتے تھے نا کہ بھئی ایسا ہونے والا ہے, ہونے سے چند دن پہلے انہوں نے آ کے بتایا کہ مائیکل جیکسن رات کو سوئے, صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھے. ایسا سوئے ہیں, سمجھ بات کیوں, ایسا سوئے کہ امریکہ کی پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکتی. کتنی بھی گہری نیند میں ہو یا کیسا بھی ہو, پولیس آتی ہے تو اچھے اچھوں کو اٹھنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ کیسے ہو گیا؟ ابھی تو آپ بتا رہے تھے اس کا پروگرام ہونے والا ہے, پھر اتنے ڈاکٹر, پھر جراثیم سے ایسی حفاظت, اور ڈاکٹروں کی ٹیم 24 گھنٹے ساتھ. تو اس کو مرنے سے پہلے کم از کم چانس تو ملنا چاہیے تھا نا, ڈاکٹروں کو بھی تو کچھ کرنے کا چانس ملنا چاہیے تھا کہ بھائی اس کو کسی طرح سے بچاؤ. تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے, اچانک ہی مر گیا. تو میں نے عبرت کے لیے تقریباً 1-1.5 ہفتہ پہلے سرچ کیا کہ مائیکل جیکسن کی موت کیسے ہوئی. تو ایک بات خوب ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں یوٹیوب پہ چھوڑو بہت ہیں. یہ جو یوٹیوب کی تحقیقات ہوتی ہیں نا, قابل اعتماد نہیں ہوتی. اس میں ایک تحقیق تھی, مائیکل جیکسن مرا نہیں, اس کو بلکہ مارا گیا, بڑے دلائل سے. یہ بات غلط ہے. جب تک آفیشلی کسی چیز کی تصدیق نہیں ہوتی, قانونی طور پر تصدیق نہیں ہوتی, لوگوں کی انفرادی خبروں پہ اعتماد مت کیا کریں. کتابوں کے حوالے اور ادھر ادھر یہ سب کر لیتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ یہ جو حوالہ دے رہا ہے یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے؟ عین ممکن ہے واقعی کسی نے مارا ہو, مگر اس کی کوئی ابھی تک دلیل سامنے نہیں آئی ہے. وہاں جو آفیشلی جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ کہ یہ طبعی موت مرائی ہے, کسی نے قتل نہیں کیا, خود سے ہارٹ اٹیک ہوا یا کیا ہوا واللہ اعلم. چلو مرا ہے یا کسی نے مارا ہے, لیکن 50 سال ایک صحت مند آدمی کے لیے جوانی کی عمر ہوتی ہے, بڑھاپے کی نہیں ہوتی. اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا, عبرت کا نشان کہ مائیکل جیکسن یہ دنیا مسافر خانہ ہے, تمہارے باپ کی جاگیر بولو بھائی نہیں ہے. کاش 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 وہ تو چلا گیا, کاش انسانوں کو عبرت حاصل ہو. ہماری عبرت کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں, میں کسی اور کو ملامت نہیں کر رہا. میں یہ جتنی باتیں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے کرتا ہوں, سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. عبرت کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. دنیا میں کوئی واقعہ, کوئی نصیحت ایسی نہیں ہے جس سے ہمیں سبق حاصل. کتنے لوگ نوجوان ہمارے حسرت کرتے ہوں گے مائیکل جیکسن, کاش ہم مائیکل جیکسن کی جگہ ہوتے.
کسی نے بتایا کہ ایک دفعہ ڈانس کے دوران لڑکیوں نے اپنے کوٹ پھاڑ دیے, اتنا زیادہ ایکسائٹڈ لڑکیاں ہو جاتی تھیں اس کے. آج کسی نوجوان کے لیے کوئی ایک لڑکی گھر سے بھاگ جائے تو وہ ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹے گا, یار میں اتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں کہ میرے لیے اب گھر سے بھاگنا پبلک شروع ہو گئی. کیسا اللہ نے عبرت کا نشان بنایا. ختم. مائیکل جیکسن دنیا سے, بولو بھائی, ختم, مٹی. اب ڈانس کرو اندر قبر میں, لوگ اس کی قبر پہ پھول چڑھا رہے ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں, لیکن اس سے مائیکل جیکسن کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاکمین احکم الحاکمین. فرمایا کہ اس کے بعد اب تمہیں اس رب کی طرف لوٹایا جائے گا جس نے تمہیں پانی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا تھا. اللہ اس موقع پہ فرماتے ہیں الا, خبردار, خبردار, ہوشیار, سنو, لہ الحکم, حکومت کس کی ہے؟ اسی کی ہے, اور وہ بہت جلد فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون صحیح ٹریک پر چلا تھا اور کون غلط ٹریک پر چلا تھا. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے. یہ فیصلہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم خود سے کسی راستے کو صحیح کہہ دیں اور کسی راستے کو غلط کہہ دیں. ہماری نظر میں صحیح راستہ وہ ہے جس کو پبلک اچھا سمجھتی ہے. پبلک فنکاروں, اداکاراؤں کی زندگی کو کامیاب لائف سمجھتی ہے, اسی وجہ سے سب اسی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اللہ اس راستے کو جہنم کا راستہ قرار دیتا ہے, کیونکہ اس ٹریک پر چل کر انسان اپنے پیدا کرنے والے سے غافل ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہ وہ ٹریک ہے جس پہ چل کے انسان کس سے غافل ہوتا ہے؟ ناچنے والے, ڈانس کرنے والے, گانے والے, یہ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جو قوالیاں پڑھنے والے ہیں نا, وہ بھی اللہ سے دور ہوتے ہیں. موسیقی آپ کو اللہ سے دور کرتی, اللہ کے قریب نہیں کرتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ میں آئیں گی تو پھر اگلی عمارت اس پہ کھڑی ہوگی. دنیا کا مسافر خانہ ہونا ہی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اسے یہ بحث کے ذاتی مکان کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا اسے؟ میں بار بار بتا, غیر مسلم ہے, اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے تو ہمیں کوئی غیر مسلم کہیں, کیونکہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے, اس میں ہم ڈاکہ برداشت نہیں کریں گے. کسی ایسی چیز کو اسلام کہا جائے جو اسلام نہیں ہے, یہ قابل برداشت نہیں ہے. لہذا جو قادیانی ہیں وہ غیر اسلام کو اسلام کہہ رہے ہیں, وہ اس دین کو اسلام کہتے ہیں جو مرزا قادیانی ملعون لے کر آیا, جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شریف انسان نہیں تھا, پیغمبر ہونا تو اس کے بعد کی چیز ہے. بار بار یہ دعویٰ کرتا ہوں, کوئی بھی قادیانی کسی بھی ختم نبوت کی تنظیم سے متعلق کسی بھی عالم کے پاس لے آؤ, میرے پاس لے آؤ, انشاءاللہ میں اسے قائل کروں گا. اس پر وہ مناظرہ کرے, اس پر وہ بحث کرے, اس پہ ڈیبیٹ کرے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو شریف انسان ثابت کر کے دکھا دو. شریف انسان, نبوت سے پہلے کیا ہے شرافت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے پہلے کیا کہا کہ کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا تم نے؟ بتاؤ میں کیسا ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں. پہلے اپنا اچھا انسان ہونا ثابت کیا جاتا ہے, نبوت اس کے بعد کی چیز ہے. ابو سفیان نے جب وہ غیر مسلم تھے, کافر تھے, اس وقت تقریر کے دوران کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے 40 سال میں کبھی نہیں دیکھا, جھوٹ بولتے ہوئے, کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت خدیجہ نے 40 سال کی عمر میں 25 سال کے نبی سے جو نکاح کیا, وہ کیوں؟ ایماندار ہونے کی وجہ سے. حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ تھا مگر اس پیسے کو کاروبار میں لگانے کے لیے کوئی ایماندار انسان نہیں مل رہا, جیسے کہ انویسٹر کو کوئی ایماندار انسان چاہیے ہوتا ہے.
تو اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کی سلیکشن کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. حالانکہ ان کے پاس رشتوں کی کمی نہیں تھی, رشتوں کی کمی نہیں تھی. تاریخ کی کتابوں میں ہے خطبہا اشراف قوم, حضرت خدیجہ جب بیوہ ہوئی ہیں قوم کے سرداروں نے نکاح کے پیغام بھیجے ہیں, لیکن انہوں نے کس کو پسند کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کاروبار کے لیے کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو ان کے مال کی حفاظت کر سکے. تو مرزا غلام احمد قادیانی کا صادق اور امین ہونا تو دور کی بات, شریف انسان ہونا قادیانی ثابت نہیں کر سکتے. یاد رکھو, میں قادیانیوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کی آگ بہت سخت ہے جو اللہ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. تم پروپیگنڈے میں مت آؤ, کسی عالم کے, صحیح عالم کے پاس بیٹھو اور اس کے ڈیبیٹ کرو, اس سے بحث برائے بحث کی نیت سے نہیں, حق کی پہچان کی نیت سے. اللہ کی قسم تمہارے سامنے مرزا غلام احمد کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. اور یہ خوابوں پہ اور الہاموں پہ مت چلو. میں جب اسکول پڑھتا تھا, کچھ قادیانی تھے کلاس فیلو, یہ چھوٹے سی کر کے میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں, یہ درمیان میں بات آ گئی ہے تو اس کو جلدی سے کمپلیٹ کر لو. قادیانی زیادہ تر الہاموں پہ اور خوابوں پہ چلتے ہیں کہ مجھے خواب میں مرزا غلام احمد کی بشارت ہوئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی, انہوں نے فرمایا یہ نبی ہے. اس طرح کی چیزوں پہ چلتے ہیں. خواب اور الہام کبھی بھی حجت, بولو بھائی, نہیں ہو سکتا. خواب الہام کبھی بھی حجت نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی کہہ دیتے صحابہ سے کہ تم سب کو خواب آئے گا رات کو کہ میں کیا ہوں؟ سچا ہوں. خواب جھوٹے کے بارے میں بھی آتا ہے اور سچے کے بارے میں بھی آتا ہے. اسلام میں خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, عین نبوت نہیں ہے. 46واں حصہ بہت اس میں جو حقیقت ہے وہ بہت سمٹ کے تھوڑی رہ جاتی. کبھی کبھار سچے خواب بھی آ جاتے ہیں, مگر خوابوں پہ کبھی بھی شریعت کا مدار نہیں ہوتا. یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں خواب. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے. کبھی بھی خوابوں کی بنیاد اور الہاموں کی بنیاد پہ شریعت کے مسائل چینج نہیں ہوتے. ایک آدمی کا دلائل کی دنیا میں جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا, روزانہ خواب میں فرشتہ آ کے کہے نا یہ سچا ہے, آپ کبھی بھی اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرو گے. آپ بولو گے فلاں کے پیسے بھی لے کے بھاگا, فلاں کے بھی لے کے بھاگا, فلاں کے بھی لے کے بھاگا, تو میں خواب کی بیس پر 1 کروڑ اس کے حوالے کر دوں, ایسا کبھی بھی نہیں کرو گے آپ. تو خوابوں کی بیس پر اپنا پیسہ کسی کے حوالے نہیں کیا جاتا. کسی جھوٹے کو سچا نبی کیسے مان لیا جاتا ہے بھائی؟ کیونکہ میں قادیانیوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں بچپن میں, مجھے اندازہ ہے کہ یہ کن چیزوں کو فوکس کرتے ہیں. خواب الہام, خواب میں سویا تو مجھے یہ آ گیا, میں اٹھا تو پورا دین اس پہ چل رہا ہے. اور ہمارے ہاں بھی بہت سے بدعتیوں کا دین خوابوں اور الہاموں پہ چل رہا ہے. حضرت جی آئے تھے مجھے خواب میں, حضرت جی نے یہ بولا, حضرت جی نے وہ. میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ تو سو جایا کر آرام سے. بہوؤں کو خواب میں سانسیں چڑیل بن کے نظر آ رہی ہیں, وہ کہتی ہیں سچا خواب ہے, کیونکہ سانس کیا بن کے نظر آئی ہے؟ چڑیل. اور ساس جب سوئی تو بہو اس کو سانپ بن کے نظر آئی خواب میں. وہ اٹھ کے کہتی میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی یہ سارا مسئلہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہاں سے ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ, بہو سے کہتا ہوں تو کہ تم اپنی ساس کو چڑیل سمجھتی ہو, لہذا خواب میں وہی آئے گا جو دن میں دماغ میں گھسا ہوتا ہے. اگر اس کو خیر خواہ سمجھو تو وہ فرشتہ بن کے آئے گی, فرشتہ. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو دیکھو جو لبرل لوگ ہیں جن کو مذہب سے محبت ہی نہیں ہے, تو وہ ایسی باتیں کریں گے, لہذا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ تو کہیں گے یہ کیا ہے. وہ پھر ہر چیز میں وہ یہ بھی چاہتے ہیں عورت گھر سے باہر نکلے, وہ یہ بھی چاہتے ہیں عورت کو کپڑوں کی پر پابندی نہ ہو, آزادی ہو. وہ یہ بھی چاہیں گے کہ مذہب کو مسجد کی حد تک محدود کیا جائے, مذہب کو ریاست سے نکال دیا جائے. تو وہ سب کے ایک ہی نعرے ہیں, تشابہت قلوبہم. اللہ کہتے ہیں ان کے دل سب کے ایک جیسے ہیں. تو یہ سب ایک جیسی باتیں, جو باتیں کافر کر رہا ہے وہی باتیں یہ بھی کریں گے, کیونکہ یہ لبرل مسلمان ہے. تو اس لیے اللہ نے اس آیت میں پہلے بتا دیا ومن اراد الآخرہ,
جو آخرت کا ارادہ کرنا چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں, تو پہلی شرط کامیابی کی کیا ہوئی؟ کس کا ارادہ کرنا پڑے گا؟ یعنی اللہ نے یہ کامیاب لوگوں کی علامت بتائی ہے کہ پہلی شرط کیا ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہو تو نیت کیا ہو؟ اللہ کو خوش کرنا اور جنت طلب کرنا نیت ہونی چاہیے. آگے ارشاد فرمایا وسعا, اور پھر اس کے لیے کوشش بھی, بولو بھائی, شروع کر دے. بہت سے لوگوں کی نیت آخرت. کربلا پہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں, لیبل لگایا جاتا ہے حضرت حسین کی محبت, لیبل لگایا جاتا ہے کہ حضرت حسین کی محبت اس لیے کہ وہ نبی کے نواسے, لیبل لگایا جاتا ہے کہ نبی کے نواسے سے محبت کرنا در حقیقت نبی سے, اور نبی سے محبت کرنا در حقیقت اللہ سے. مگر زیادہ تر خطیب صرف یہ لیبل استعمال کر رہے ہیں, نہ نبی سے محبت نہ نبی کے نواسے سے. اصل مقصد ہے پبلک کو خوش کرنا اور مجمع کو گرم کرنا. اور کوئی مقصد نہیں ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن محرم میں اکثر جو غلو کیا جاتا ہے اس سے اللہ کی رضا مقصد نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ اس قسم کی چیزوں سے راضی نہیں ہوتے. قرآن اٹھا کے دیکھو, قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم, اے نبی ان سے کہہ دو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا رب کن چیزوں سے خوش اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. کتنا پیارا انداز ہے قرآن کا. مشرکین مکہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ عجیب عجیب کام کیا کرتے تھے. اللہ نے سب پہ رد کر کے کہا کہ تعالو. عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایتی, ایتی کا مطلب ہے ادرا, کہتے ہیں نا اتھیا, یہ تھوڑا سا مہذب لفظ نہیں ہے. اور ایک ہے تعالو, آئیے تشریف لائیے, آئیے ہم آپ کو. یہ آئیے کا لفظ کب کہا جاتا ہے کہ یار ادھر ادھر سے ہٹ جاؤ, وہ جو تمہیں تمہارے کان بھر رہا ہے, وہ تمہیں تو گنتیاں سکھا رہا ہے, ان سب سے ہٹ کے ادھر آؤ, اکیلے میں کبھی چھاؤں میں آؤ, ٹھیک ہے نا, سائڈ پہ ملو, میں تمہیں اکیلے میں مل کے پھر سمجھاؤں گا کہ میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں. جیسے کوئی کسی کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہو, لیکن جس کو خوش کر رہا ہے وہ اس سے اور پریشان ہو رہا ہے, تو وہ جذبہ دیکھ کے کہے گا یار تم خامخواہ میں اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہو, آؤ ذرا میں تمہیں خود بتا دوں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, تعالو, آؤ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا کرنا ہے. اللہ تشرکو بہ شیئا, اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو سب سے پہلا کام کیا ہے, میرے ساتھ کسی کو شریک, یا حسین مدد, یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد. یہ کیا ہے؟ میں کسی کو پہ کفر کے فتوے نہیں لگاتا, لیکن کیا یہ شرکیہ نعرے نہیں ہیں؟ کبھی دیکھا امام حرم کو یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگاتے ہوئے؟ جو سعودی عرب جاتے ہیں, پورے عرب کنٹری میں دیکھا, یو اے ای میں کہیں دیکھا, ابو ظہبی میں, دبئی میں, شارجہ میں, سعودی عرب میں, ملیشیا میں, ترکی میں, کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ کون سا اسلام ہے جس میں آپ اللہ کو بھی پکار رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی؟ قرآن کے ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. فرمایا جب صرف اکیلے اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے کہ اسی سے ہوتا ہے, تو آپ دیکھو گے جن کا آخرت پر پکا ایمان نہیں ہے ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں ممبر سے, یہ مفتی کو کیا ہو گیا, یہ کیا کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ, یہ اللہ کہہ رہے ہیں. اشمئزت, دل تنگ ہوتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, فرمایا جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے, اذا ہم یستبشرون, ان کی بانچیں کھل جاتی ہیں. اسلام توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز, بولو بھائی, نہیں کرتا. اللہ غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں اس کو.
اسباب سے ہٹ کے مدد کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اور کسی کے پاس نہیں ہے. کبھی اہل بیت سے مانگ رہے ہیں، کبھی نبی سے مانگ رہے ہیں، کبھی فلانے سے مانگ رہے ہیں، کبھی قبر پہ جا کے مانگ رہے ہیں. تو بھائی ان چیزوں سے اللہ خوش نہیں ہوتا. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ باپ کا اور ماں کا. اس کے بعد قرآن نے بیان کیا آتی ذی القربى حقہ، اہل قرابت کو ان کا حق دو. جو لبرل لوگ ہیں نا، جو دین سے دور ہیں، میں عجیب بات آپ کو بتاؤں، وہ قرآن کے اور اسلام کے اس نظریے سے بلکہ فطرت کے اس نظریے سے اتنا ہی دور ہیں. آپ جاؤ گوروں میں، سب سے دور کس سے ہیں؟ اللہ سے. حالانکہ قرآن سب سے پہلے کس کو بیان کرتا ہے؟ بولو نا، اللہ کو. جو لبرل لوگ ہیں نا، وہ اللہ کے علاوہ ہر ایک کی سنتے ہیں. کہہ رہے ہیں نا عاطف میاں کو بحال کرو، ان سے کبھی آپ بیٹھ کے بات کرو تو اللہ کے علاوہ ہر ایک کی بات یہ غور سے سنیں گے. ان کو بتاؤ عمران خان کا یہ بیان ہے، منفذ الرحمان نے یہ کہا، نواز شریف نے یہ کہا، اچھا اس پہ تبصرہ ہوگا اللہ کا یہ حکم ہے. یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کا حکم، یہ کہاں سے مولوی کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ بھائی مولوی نہیں کہہ رہا، قرآن میں. قرآن کیا ہوتا ہے بھائی؟ نبی نے فرمایا چھوڑو یار یہ مسجد کی باتیں، مدرسے کی باتیں، اس قسم کی باتیں ہمارے سامنے نہیں کیا کرو. مذہب کی باتیں ان کو وہاں سائڈ پہ رکھو. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ اس کو بتائیں گورنمنٹ کا یہ قانون ہے، سنے گا. اقوام متحدہ کا یہ قانون ہے، سنے گا. اللہ کا قانون ہے، نہیں سنے گا. قرآن نے ان لوگوں کی کیفیت بھی بیان کی ہے. فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. فرمایا جب اس کی موت کا وقت آئے گا میں اسے کہوں گا کہ نہ تو نے میری آیات کو غور سے سنا، نہ ان کی تصدیق کی. تیرے سامنے جب میری آیات اور میرے احکام بیان کیے جاتے تھے، منہ پھیر کر تکبر کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چلا جاتا تھا. اولا، اللہ فرماتے ہیں تباہ ہو جائے تو. لکا فاولا، پھر ہم کہتے ہیں برباد ہو جائے تو. ثم، پھر ہم کہتے ہیں اولا، تو تباہ ہو جائے. ثم اولا لکا فاولا، پھر ہم کہتے ہیں تو تباہ ہو جائے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، تو نے کیا یہ گمان کر رکھا تھا کہ میں نے تجھے پانی کے قطرے سے پیدا کیا؟ پیدا جب کیا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے چشمے جاری کر دیے. ایک تجھے خیر خواہ باپ دیا، ایک ماں دی، ماحول دیا، پھر آسمان سے تیرے لیے بارشیں برسائیں، اور پھر تیرے لیے زمین کو پھاڑ کر نباتات پیدا کیے، اور پھر تجھے طرح طرح کے میوے کھانے کو دیے. جب تو بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تیرے لیے ایک زوجہ پیدا کر دی، عورت پیدا کی جس سے تو سکون حاصل کرتا ہے. جعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، پھر اس سے تجھے اولاد دی تیرے بڑھاپے میں کام آئے. تو یہ ساری خدمتیں جو میں کر رہا تھا، ایحسب الانسان ان یترک سدی، تو یہ سمجھتا تھا کہ تجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، تجھے ایسے ہی بیکار پیدا کیا میں نے. تو نائٹ کلب میں جا کے ڈانس کر، تو لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں لگا، تو شراب پی، تو صبح شام علماء کو مولویوں کو گالیاں دے، تو صبح شام قرآن کی مخالفت کرے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی بیوقوفی ہے جس میں یہ لبرل طبقہ مبتلا ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے. وہ نہیں ہم سے پوچھے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. فرمایا یحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی. فرمایا بتا تو پانی کا ایک قطرہ، غلیظ قطرہ نہیں تھا جس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بنا کے میں نے تجھے انسان بنایا. یہ گورنمنٹ نے یہ کام کیے ہیں. گورنمنٹ کے سن رہا ہے، پی ٹی آئی کی سن رہا ہے، جے یو آئی کی سن رہا ہے، نواز شریف کی سن رہا ہے، ہر ایک کی سن رہا ہے. نہیں سن رہا تو کس کی؟ اللہ. اس کو کہتے ہیں اس کو محدود کر دو، مذہب کو محدود کر دو. کہاں تک؟ مسجدوں تک. اگر اسلام مسجدوں میں محدود ہونے کے لیے آیا تھا تو اسلام میں اور ہندو مذہب میں پھر کوئی فرق نہیں ہے. یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین، یہ اللہ کا دین ہے، ہر انسان پہ لاگو ہوگا، ہر انسان پہ. اور اسلام آیا ہی دنیا میں حکومت کرنے کے لیے ہے، کیونکہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اللہ نے قانون بیان کیا کہ اسلام اونچا آئے گا، اسلام پر کوئی غالب بولو بھائی نہیں آئے گا.
انڈیا پاکستان کو جو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا اس کی بیس یہ تھی کہ ہم اسلام حکومت میں چاہتے ہیں. نجی زندگی میں تو امریکہ میں بھی اسلام ہے میرے بھائی. امریکہ میں کوئی آپ کو مسلمان بننے سے بولو, برطانیہ میں کوئی آپ کو تبلیغ میں یا حج کرنے سے نہیں روکتا. پاکستان بننے کا مقصد تھا اسلام چاہیے, قانون اسلام ہونا چاہیے, اسلام کے خلاف کسی کو چلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اور اقلیتوں کو وہ حقوق دیے جائیں گے جو کس نے دیے ہیں, اسلام نے دیے ہیں. ایک عرصے سے مسلسل یہ بحث ہو رہی ہے ٹیلی ویژن پہ, اخباروں پہ کہ اسلام کو ریاست سے نکالو. اسلام ریاست میں رہنے کے لیے آیا ہے, ریاست سے نکلنے کے لیے بولو بھائی نہیں آیا. یہ لوگ یہ پاکستان کے حامی ہیں, ویسے بڑے فنٹر بنتے ہیں کہ ہم قانون کی بات کرتے ہیں, ہم قانون کی بات کرتے ہیں. تو آپ کتنی بڑی بھول کر رہے ہو. پھر آپ یہ نعرہ لگاؤ کہ انڈیا اور پاکستان کی سرحدوں کو ختم کر دو, پھر آپ یہ نعرہ لگاؤ آپ کہ جو بیس تھی وہ بیس کیا تھی, ورنہ کیا ضرورت تھی الگ ہونے کی بھائی. وہ بھی دو روٹی کھاتے ہیں, ہم بھی دو روٹی کھاتے ہیں, وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں, ہندو بھی, ہم بھی ان کی طرح کے انسان ہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ومن اراد الآخرہ, جو آخرت کے لیے کوشش ارادہ کرے گا, نیت صحیح کرے. دوسری کامیابی کی علامت وسعا, اور پھر اس کی کوشش بھی کرے. بیٹھے بیٹھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, قوالیوں سے جنت میں داخلہ نہیں ہوتا. اس شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. شاعر نے کہا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک والہانہ پیار نہیں ہوگا آپ کا ایمان مقبول نہیں ہوگا. لیکن آگے بڑی پتے کی بات کی, پیار لیکن پیر بھی ہے, پیر بھی دشوار ہے. محبت نام ہے کس کا, بولو بھائی, اتباع کا. اہل بیت سے محبت اہل بیت کی اتباع کا نام ہے. اہل بیت کبھی مرثیے, جو اہل بیت کربلا میں شہید ہوئے, تو جو اہل بیت کربلا میں موجود نہیں تھے وہ ان کی شہادتوں پہ انہوں نے ماتم بولو بھائی نہیں کیا. ربیع الاول نبی کے زندگی میں بھی آیا, صحابہ نے ربیع الاول میں ناچ گانے موسیقی کی دھنوں پہ اس طرح سے نعتیں نہیں پڑھی کہ جس نعت اور گانے کا فرق ختم ہو جائے. کس کو خوش کر رہے ہو بھائی. تو وسعا, قرآن کہتا ہے کوشش بھی کی, کوشش کی اس نے. اور آگے بڑے عجیب الفاظ ہیں, وسعا لہا سعیہا, آخرت والی کوشش کی. کیا مطلب, آپ جنت میں جانے کی کوشش تو کر رہے ہیں مگر اخپل طریقے سے. پشتوں میں کیا کہتے ہیں بولو بھائی, اخپل طریقے سے. تو جتنی مرضی کوشش کر لو وہ معتبر, بولنے میں کوئی ٹیکس نہیں ہے, وہ کوشش معتبر نہیں ہے, جتنی مرضی کر لیں. لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے. بھائی حرج یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے یہ کوشش نہیں بتائی. یہ جو آج کل محرم اور ربیع الاول میں کوششیں ہو رہی ہیں, یہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی کوششیں نہیں ہیں, یہ اپنی بنائی ہوئی کوششیں ہیں. ہر کوشش کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت چاہیے. اگر اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا, کتنا ہی مزین لیبل لگا کے اس پر کرو, اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے, مردود. صحیح حدیث, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت فہو مردود. جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا طریقہ نکالا جس پر ہمارا عمل نہیں تھا تو وہ کیا ہے, مردود. لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے. وہ ایک کچھ دن پہلے وہ نماز جنازہ, حضرت مولانا طارق صاحب اللہ ان کی برکت دے, انہوں نے کہیں جنازہ کے بعد دعا مانگ لی. کہیں کون سی کلثوم نواز جو ہیں ان کا جنازہ پڑھایا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. کلثوم نواز کی, مولانا طارق صاحب تو زندہ ہیں ابھی. تو وہ لوگ میرے گلے پڑ گئے.
لوگ کس کے گلے پڑ گئے؟ تو بھائی انہوں نے پڑھایا، ان سے پوچھو، میں نے تھوڑی پڑھایا. ان کی کیا مجبوری تھی وہ بہتر جانتے ہیں، میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے. لوگ اس کو سنت سمجھ، ان کے عمل کی وجہ سے، ان کو کیا مجبوری تھی، کس دباؤ میں تھے یا کیا تھا، وہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے، وہ کس کا ہیڈک ہے. بعض دفعہ انسان پر اتنا دباؤ ہوتا ہے، اتنا مجبور ہوتا ہے کہ وہ خود بہتر جانتا ہے، اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن جو چیز سنت سے، کیونکہ ان کے اس عمل سے بہت سے لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کیا ہے، سنت ہے. کچھ دن پہلے جو ہے نا واٹس ایپ پہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو کسی نے دلائل لکھ کے بھیجے نماز جنازہ کے بعد دعا کے دلائل میں کوئی بہت بڑے مفتی تھے جن کا یہ حوالہ دیا گیا کہ بھئی وہ دلیل یہ دے رہے تھے کہ اسلام میں اصل اباحت ہے، جواز ہے، جب تک پابندی نہیں ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے، جائز. تو نماز جنازہ کے بعد دعا پر چونکہ شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے لہذا ہم اس کو کیا کہیں گے، جائز. تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 2 فرض پڑھے ہیں. تیسری سے منع کرنا کسی بھی حدیث سے ثابت، بولو بھائی، نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ایک دفعہ آپ نے عصر میں اضافی رکعت پڑھائی تھی تو سردہ سہو کیا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ 1 رکعت زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا، یہ غلط ہے. تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ 1 رکعت میں 2 سردوں سے زیادہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو. کوئی ایسی حدیث دکھا دیں جس میں 2 کے بعد تیسرے سردے سے نبی نے منع کیا ہو. ہر چیز میں اصل کیا ہے، اباحت ہے، جواز ہے. تو نماز میں اگر 2 کے بجائے کوئی 3 سردے کرنا چاہے تو وہ بھی کیا ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، منع کیا جائے تو کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں آذان جب کمپلیٹ ہوتی ہے لا الہ الا اللہ تو آگے محمد رسول اللہ بھی لگا لو، کیونکہ اس کے ناجائز ہونے کی بھی کوئی دلیل. ارے بول لو بھائی، بھائی لا الہ الا اللہ پہ آذان ختم ہو رہی ہے تو اگر کبھی مؤذن محمد رسول اللہ بھی لگا دے تو کوئی غلط جملہ کہہ رہا ہے وہ، بلکہ کلمے کو کمپلیٹ کر رہا ہے، توحید کے ساتھ رسالت کی گواہی بھی دے رہا ہے. تو یہ منطق چلے گی وہاں پہ، ساری پبلک نکل کے آ جائے گی بھائی پہلی دفعہ ایسی اذان سن رہے ہیں. تو جیسے اذان کے آخر میں ایڈیشن جائز نہیں ہے، اذان کے شروع میں بھی، بولو بھائی. یہ جو ہر چیز میں اصل اباحت ہے یہ ہر چیز نہیں ہے. اباحت عبادت میں اصل اباحت کہتے ہیں جائز ہونا. عبادت میں اصل اباحت، بولو بھائی، نہیں ہے. عبادت میں توقیف کا مطلب جس طرح جس کیفیت کے ساتھ جو عبادت منقول ہے اس میں ذرہ برابر بھی آپ ایڈیشن نہیں کر سکتے. نماز جنازہ وہ ہے ہی دعا، وہ کیا ہے ہی دعا ہے. اور یہ جو فقہا کی کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ نماز جنازہ کے آخر میں دعا، اس سے مراد نماز جنازہ کے بعد نہیں ہے، اس سے مراد نماز جنازہ کے اینڈ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. لوگ چونکہ عربی جانتے نہیں ہیں تو بعض لوگ فقہا کی ایک عبارت کو اٹھا کے دوسری جگہ فٹ کر دیتے ہیں ترجمہ غلط کر کے. آپ اپنے باپ دادا سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے بچپن میں کہیں بھی دنیا میں نماز جنازہ کے بعد کسی کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا تھا؟ آپ کے گھر میں اگر بوڑھے والدین ہیں وہ بتائیں گے ہم نے بچپن میں یہ عمل کہیں بھی پوری دنیا میں نہیں دیکھا. یہ بعد میں شروع ہوا ہے. ہر وہ چیز جو بعد میں شروع ہو رہی ہے عبادت کے عنوان سے وہ شریعت میں ثابت، بولو بھائی، نہیں ہے، وہ بدعت عمل ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وسعى لها سعيها، وہ کوشش کرے، وہ والی کوشش جو آخرت کی کوشش ہے. پتہ چلا ہر کوشش آخرت کی نہیں ہوتی. کچھ کوششیں اچھی تو ہوتی ہیں مگر آخرت کی نہیں ہوتی. وہ اگر آپ ان کوششوں میں لگ گئے تو آپ کا عمل برباد ہوگا. اور قرآن کہہ رہا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی کوششیں دنیا میں ضائع ہو جائیں گی جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اچھی کوشش کر رہے ہیں.
کتنی واضح آیت ہے. وہ خود یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہماری کوشش ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے؟ جنت میں. ہم نبی کی عشق میں کر رہے ہیں, ہم حضرت حسین کے عشق میں کر رہے ہیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں ایسے بہت سے لوگوں کی کوششیں دنیا میں ضائع ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ کوشش کا وہ طریقہ ہے نہ اللہ نے بتایا, نہ اللہ کے رسول نے بتایا, نہ اہل بیت نے بتایا. یہ وہ طریقہ ہے ہی نہیں. اور آخر میں فرمایا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ, ایمان بھی ہو, توحید پرست انسان ہو, عقیدہ صحیح ہو اس کا, یہ تمام شرطیں پائی جائیں گی. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کو میں نہ صرف یہ کہ قبول کروں گا بلکہ اس کوشش کا کئی گنا بڑھا کر ان کو اجر دوں گا. اب میں ایک آخری بات کرتا ہوں. دیکھو بھائی, اللہ کا واسطہ, یہ خطاب میں اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں اور آپ سے بھی. دیکھو اسلام کی جو بنیادی چیزیں, اسلام خدا کی قسم بہت حسین مذہب ہے, بہت خوبصورت مذہب ہے. اس مذہب کو مسلمان اور جاہل مولوی بدنام کر رہے ہیں. کسی شاعر نے کہا ہے خرابی دین کی ان تین سے, ہے خرابی دین کی ان تین سے, شاہ ظالم, پیر جاہل, مولوی بے دین سے. تین طبقہ, حکومت ظالم آ جائے, نام اسلام کا ہو, ملک اسلامی ہو, تو حکومت ہی لوگوں کو بگاڑ دیتی ہے. پوری دنیا میں اسلام بدنام ہوتا ہے کہ مسلم کنٹری کے آئے ہوئے لوگ کیا ہیں؟ کرپٹ. وہ اس لیے کرپٹ ہوئے ہیں کہ ان کے بڑے کیا تھے سارے؟ بولو بھائی, کرپٹ تھے. انہوں نے گورنمنٹ میں کرپشن ہی دیکھی ہے, تو نیچے طبقہ بھی کیا ہو گیا آہستہ آہستہ؟ کرپٹ. تو وہ حکمران سے آ گیا, یہ اس سے دین بدنام ہوتا ہے. دوسرا پیر جاہل, حضرت شیخ و مرشد سے تعلق قائم کر لیا اور حضرت جی علم سے بالکل فارغ. وہ خوابوں پہ, الہاموں پہ سارا سیٹنگ چل رہی ہے ان کی. آج مجھے وہاں سے خلافت ملی, وہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں کہا تم بہت نیک آدمی ہو. تو مریدوں کو بتایا کہ مجھے سند مل گئی حضرت داتا جی سے, میں کیا ہوں؟ نیک ہوں. وہ ایک پیر صاحب اپنے مرید کو کہہ رہے تھے کہ میں نے, ایک مرید نے اپنے پیر کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے بارے میں. پیر خوش ہو گیا, کو اچھا ہی دیکھا ہوگا. میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی جو 10 انگلیاں تھی نا, نہیں خواب میں نے کیا دیکھا, وہ خواب ہی بھول گیا, میں ذہن سے نکل گیا, پرانا ہو گیا نا. ٹھیک, ہاں میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی 10 انگلیاں جو آپ کی 10 انگلیاں جو ہے وہ اس میں ہیں, گھی میں ہیں, اور میری انگلیاں گندگی میں, نجاست میں. پیر نے کہا یہی تو فرق ہوتا ہے پیر کا اور کس کا؟ مرید کا. تمہاری انگلیاں بہانے میں, گندگی میں, اور میری انگلیاں گھی میں, یہی تو فرق ہے. اس نے کہا ابھی خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, ابھی خواب کمپلیٹ نہیں ہوا, اگلی قسط رہ گئی ہے. اس نے کہا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں اور میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں اور میری انگلیاں. پیر نے کہا یہ جھوٹا خواب ہے, یہ شیطان کی طرف سے ہے, یہ شیطان کی طرف سے. تو ہے خرابی دین کی ان تین سے, شاہ ظالم, پیر جاہل, مولوی بے دین سے. بے دین مولوی کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی خاطر لوگوں کو غلط گائیڈ کرتا ہے. جب کسی مولوی کے پاس جاؤ نا استخارہ نکلوانے کے لیے, اگر وہ استخارہ نکالنے پر راضی ہو گیا, سمجھ لو یا تو یہ جاہل ہے یا 2 نمبر ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ استخارے میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. کسی کا باپ بھی معذرت کے ساتھ استخارے میں کچھ بھی نہیں نکال سکتا. ایک خاتون کا فون آیا کہ میری بچی اور میرے شوہر میں بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں, میرے داماد میں, تو بچی علیحدگی چاہ رہی ہے. مجھے کافی تجربے ہو گئے لوگوں کے گھروں کے حالات جان جان کے نا, اور وہ یوں کر رہا ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہہ رہی ہیں بس وہ طلاق چاہتی ہے. میں نے کہا آپ کی بچی کی اتنی عمر ہو گئی, طلاق کے بعد یہ تو سوچو اس کو دوبارہ رشتہ کہاں سے ملے گا؟ ابھی تو چلو خرچہ برداشت کر رہے ہیں, تھوڑا بہت آڑا ترچا ہے, وہ تو سبھی تھوڑے بہت ٹیڑے میڑے ہوتے ہیں.
لیکن طلاق کے بعد کہاں جائے گی؟ کہہ رہی ہے نہیں وہ رشتہ دیکھ لیا ہے. میں نے کہا ذرا وہ جو دیکھا ہے اس کے بارے میں معلومات دیں, وہ کون ہے, کیا ہے, کہاں سے آیا ہے. تو انہوں نے جب رپورٹ دی, میں نے کہا کمبخت وہ آپ کی بیٹی کا گھر خراب کر رہا ہے. میں تہ میں گھس گیا. میں نے کہا یہ سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے دونوں کی, جب سیٹنگ ہو جاتی ہے نا تو پھر پرانا والا شوہر اچھا بولو بھائی نہیں لگتا. میں نے کہا اس منحوس کو گھر سے نکالو, یہ جو آیا ہوا ہے نا سانپ بن کے آپ کے گھر میں, روحانی, ٹھیک ہے, دین کے نام پہ گھسا ہوا تھا ان کے گھر میں اور حدیثیں سنا کے جاتا ہے روزانہ. وہ گھر والے بڑے متاثر ہیں, بہت نیک صاحب ہیں جو روزانہ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں. بڑے بڑے اللہ معاف فرمائے حرام خور ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں, اسی سے لگتا ہے شاید ہم جنت میں چلے جائیں. ویسے تو ہم بھی کوئی اتنے نیک نہیں, اتنے اچھے اعمال نہیں, لیکن جب اتنے بڑے بڑے حرام خوروں کو دیکھتے ہیں اللہ, ہم کہتے ہیں اللہ تو ہمیں تو ویسے ہی بولے گا جنت میں کوئی جائے گا کون. تو ہم جیسے نالائقوں کو بھی اللہ کیا کہے گا, چلو بھائی نکلو یار اب جنت میں. وہی اکثر میں ایک آدمی خواب آیا اس کو, بھائی آج تھوڑا سا 5 منٹ زیادہ لے لو ان کے. ایک آدمی کو خواب آیا, خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی نیکیاں برائیاں برابر ہیں. تو فرشتوں نے کہا بھائی دونوں جگہ کا سروے کر لو, جنت اور جہنم, جہاں اچھا لگے چلے جانا. تو جب وہ جہنم میں گیا تو دیگیں پک رہی ہیں, دیگوں پہ دیگیں, بڑا حیران ہوا. جنت میں آیا تو دال چاول کھا رہے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, کچھ لوگ چائے میں ڈبو کے پاپے کھا رہے ہیں. اس نے خواب میں فرشتوں سے پوچھا یہ کیا یار, ادھر دیگیں ادھر پاپے. تو فرشتے کہتے ہیں 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکائیں کیا. اس 4 میں ایک توصیف الرحمان ہے, ایک انجینئر ہے, 2-4 آدمی اور ایک غامدی صاحب ہیں, پروفیسر غامدی. یہ 3-4 آدمی ہیں جو اپنے علاوہ کسی کو بھی درست نہیں سمجھتے. تو یہ 3-4 آدمی جنت میں گئے ہیں, تو اب ان کے لیے کیا ہے, کیا دیگ اور کیا دودھ کی نہریں, ٹھیک ہے. ہم نے فرشتوں سے بول دیا ہے چائے پاپوں کا انتظام کر دو. تو ایسے ایسے حرام خور ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں کہ ہمیں کچھ امیدیں اللہ سے قائم ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ شاید اللہ ہمیں بخش دے. ٹھیک ہے عملی کوتاہی ہے, مگر اتنے بڑے اللہ کا شکر ہے فراڈ ہی نہیں ہے. تو گھروں میں گھس کے بچیوں کو خراب کرتے ہیں شوہروں کے خلاف, سیٹنگ ہو جاتی ہے, پھر والدین کو غلط ہسٹری سنائی جاتی ہے, سمجھ رہے ہو, سانپ ہوتے ہیں. خیر میں یہ کیا کہہ رہا تھا کہ ہے خرابی دین کی ان 3 سے, شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین, جو 2 نمبر ہے دکانیں چمکا رہا ہے بیٹھ کے, ان لوگوں نے دین کو بدنام کیا ہے. تو میرے بھائی ہم کس کے, آخری بات دیکھو, دین ہمارا برائیوں سے روکتا ہے, بس اسی کو فوکس کرنا ہے. اللہ نے کیا کہا کہ شرک مت کرو, والدین کے ساتھ بولو بھائی حسن سلوک کرو. کتنا اچھی بات ہے. کل ایک شخص آیا نوجوان, کہتے ہیں میرے والد مجھے کمانے کے لیے امریکہ بھیج رہے ہیں لیکن میں نہیں جانا چاہتا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے مجھے پتا ہے میں اکیلا بیٹا ہوں, اگر میں چلا گیا میرے باپ کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ تو بیچارہ کہہ رہا ہے لیکن میں کیسے چلا جاؤں. میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے اس کی یہ حالت دیکھ کے. میں نے کہا اللہ ایسے نیک لوگ بھی الحمدللہ دنیا میں ہیں. کہہ رہے ہیں یار باپ بوڑھا ہے, وہ کیسے وہ چلے گا بیچارہ. یہ ہے اسلام. فرمایا وبالوالدین احسانا. دوسرے نمبر پہ اللہ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم, وراثت کو وقت پر تقسیم کر دو, کسی کا مال مت کھاؤ. یتیم کا ذکر اس لیے کہ وہ کمزور ہوتا ہے, کسی کو بھی کمزور سمجھ کے اس کا مال دبانے کی کوشش مت کرو. ہم میں سے ہر شخص دوسرے کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے. چند سال پہلے میرا نام آ گیا فری عمرے میں, ہوتا ہے نا اس میں نام نکل آتا ہے, تو اب ان کا عمرہ کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا یہ پرچیاں اٹھائیں جس کا نام آ گیا وہ کیا ہے. میں جب عمرے پہ گیا تھا نا 2-4 سال, ایک تو اپنے خرچے پہ بھی گیا ہوں الحمدللہ. لوگ سمجھتے ہیں مولوی اپنے خرچے پہ جاتے ہی نہیں ہے, پورا اپنے خرچے پہ بھی عمرہ الحمدللہ کر کے آیا ہوں. ایک دفعہ گریبی میں نام آ گیا قرآن اندازی میں فری میں, ہم سمجھے فری میں, یہ فراڈ ہو رہے ہیں. ٹریول ایجنسیاں یہ کیا کر رہی ہیں, ہم سمجھے فری میں. اتنا خرچہ ہو گیا میرا غیر متوقع, میں پاگل ہو گیا.
انہوں نے کہا پتہ نہیں صرف ٹکٹ فری ہے یا کیا صرف ویزا فری ہے، واللہ اس کے علاوہ کچھ بھی فری نہیں تھا. اور جب ہم عمرہ کر کے آئے تو اچھی خاصی جیب ہماری خالی ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر 8-9 مہینے بعد ٹریول ایجنٹ کا فون آیا کہ 35,000 ابھی ہم کاغذ کر رہے تھے تو آپ کے ذمے نکلتے ہیں. 1 سال بعد فون آیا کہ وہ ہم نے اصل میں دوبارہ سے حساب کیا تو ابھی 35,000 آپ کے ذمے نکلتے ہیں. میرا جواب سنیں، میں نے کہا تمہارے باپ میں دم ہے تو مجھ سے 1 روپیہ نکال کے دکھاؤ تم لوگ. بٹ اس نے کہا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو رہنے دے. میں نے کہا ہیں دوں گا نہیں. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کیا یعنی آپ لوگوں کو سکھا رہے ہو؟ کہہ رہے نہیں مولوی صاحب اگر مسئلہ ہے. میں نے کہا خدا کی قسم مسئلہ نہیں ہے، پیسے ہیں میرے پاس بہت آرام سے 35 کیا 70,000 بھی دے سکتا ہوں. خدا کی قسم نہیں دوں گا. جھوٹ بولتے ہو، مکار لوگ ہو تم لوگ، بے شرم لوگ ہو. کلیئر بات کرنے کی ہماری قوم میں عادت ہے ہی نہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے پیسے خرچ کر کے عمرے پہ چلا جاتا، الحمدللہ اللہ نے اتنا دیا ہے. لیکن آپ بات تو صحیح کریں. آپ بولے مولوی صاحب آپ کے ٹوٹل اتنے ہوں گے، ہمارے ٹوٹل اتنے ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم پھر بھی چلے جاتے. لیکن جھوٹ بولنا، ٹوپیاں کرانا، غلط بیانی سے کام لینا، لوگوں کو فری کا نام دے کے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آ جائیں، جب نکلتا ہے تو وہ فری نہیں ہوتا. یہ جھوٹ پلوت داڑھی والے اور حاجیوں میں ہم نے دیکھا ہے. حاجیوں میں جنہوں نے الو بنایا، ہر سال عمرہ کر رہے ہیں، ہر سال حج کر رہے ہیں. یہ ہر میں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا اگر اللہ کی خاص رحمت نہ ہوئی. حج کرنا فرض نہیں ہے زندگی میں 1 دفعہ، اور جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا مالی معاملات میں یہ ہمیشہ کیا ہے؟ حرام ہے. آج حسین کی یاد میں جلوس نکل رہے ہیں، ماتم ہو رہے ہیں، ربیع الاول میں ناچ گانے ہو رہے ہیں، مگر مسلمان جھوٹ بولنا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ کرپٹ قوم جو مشہور ہے، پاکستانی مشہور ہے پوری دنیا میں. ان میں کربلا میں ماتم کرنے والے بھی، حج کرنے والے بھی، عمرہ کرنے والے بھی. مالی معاملات میں کلیئر بات کرنے کی عادت ہے ہی نہیں. ہر آدمی گول بات کرے گا مالی معاملات، ہر آدمی سیدھی بات کرے گا ہی نہیں. بھائی تم لوگوں کو بول دو کہ فری کا مطلب فری نہیں ہے، صرف ٹکٹ فری ہوگا یا صرف ویزا فری ہوگا، باقی کچھ بھی فری نہیں ہے. آپ بول دو. وہ اس وقت بولتے ہیں جب آپ کا نام آ گیا اور آپ اچھی طرح سے پھنس گئے. اب آپ کو بولیں گے اتنے پیسے بھیج دیں، اتنے پیسے بھیج دیں، اتنے پیسے. حرام خوری کے ذریعے جو پیسہ کمایا جاتا ہے، مجھے خدا کی قسم اپنے پیسے خرچ ہونے کا غم نہیں، اللہ کے گھر پہ خرچ ہوئے 10 گنا اور بھی خرچ ہوتے غم. لیکن مجھے اس پر غم ہوا کہ جو حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، وہ بھی کیا بولتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان سے یہ گناہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، کبھی شہوت کا غلبہ ہو جائے. پھر فرمایا یا رسول اللہ یہ ہو سکتا، کبیرہ گناہ کا ذکر کیا، فرمایا ہو سکتا ہے. فرمایا یا رسول اللہ یہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں بول سکتا. نبی نے فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اور جھوٹ بول دے. اور ایک آخری بات میرے بھائی، 2 چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت غلط پھیل رہی. ایک جھوٹ پلوت پیسوں کے معاملے میں، 2 نمبری سچ بولنا. رشتوں کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں، کبھی سیدھی بات نہیں کریں گے، جھوٹ بولیں گے. تنخواہیں اپنی غلط بتائیں گے، ہر چیز میں جھوٹ. دوسری بات ہمارے ینگ جنریشن میں بے حیائی. فحش فلمیں دیکھنا، لڑکیوں سے دوستیاں لگانا، زنا کرنا، اس کو معاشرے میں اب جرم سمجھنا چھوڑ دیا. عفیف پاک دامن خواتین کے فون آتے ہیں، میرے میاں کی اتنی لڑکیوں سے دوستی، میرے میاں واٹس ایپ پہ لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، میرا میاں ننگے جسم دیکھتا ہے لڑکیوں کے اور وہ اپنی تصویریں بھیجتی ہیں. مفتی صاحب اللہ کا واسطہ سمجھائیں، میں برباد ہو رہی ہوں. یہ حرام خوریوں کے مزے تھوڑے دنوں کے ہیں، یاد رکھو یہ مزے بہت جلد. ایک خاتون تو اتنی تنگ آ گئی اپنے شوہر سے، کہہ رہی اب اس حرام خور کو ایسے چسکے لگ گئے لڑکیوں کے کہ اب یہ میرے سامنے بھی لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے شرم نہیں کرتا. اور عورت لڑتی ہے تو طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے. تو میں اس سے کہتا ہوں اس حرام خور کو مزے اڑانے دو. تھوڑے دنوں میں جب یہ بڈھا ہو جائے گا نا، بڈھا، ٹھڑک باقی رہے گی مگر طاقت ختم ہو جائے گی. پھر یہ سسکیاں لے لے کے حرام خور مرے گا. تھوڑا سا غصہ آ رہا ہے، معذرت کے ساتھ.
یہ حرام خور کیسے مرے گا؟ بڈھا جس نے زنا نہ چھوڑا ہو نا, اس کا بڑھاپا بڑا گندا ہوتا ہے, یاد رکھو. چہرے پہ نحوست, زنا کی قوت ختم, لیکن جذبہ اسی طرح. کسی بھی نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھ لو, جس نے جوانی میں ان حرام خوریوں سے توبہ نہیں کی, بڑھاپے میں اس میں یہ ٹھڑک ختم نہیں ہوتی, قوت ختم ہو جاتی ہے, کی خواہش پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے. آدمی اگر جوانی میں توبہ کے بغیر بڑھاپے تک پہنچ گیا, اس کو اللہ دنیا میں ذلیل کر دیتے ہیں. ایسے کالز بھی ہیں, بیٹا پریشان ہے, میرا ابا بڈھا ہو گیا, 75 سال کا ہو گیا, پھر بھی لڑکیوں کا پیچھا نہیں چھوڑتا, بدنام کر دیا پورے محلے میں, کر کچھ نہیں سکتا, مگر پھر بھی جیسے بکرا بھاگتا ہے نا بکریوں کے پیچھے, اس طرح عورت دیکھ کے اس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ. یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں سزا ملتی ہے ان حرام خوروں کو. میرے بھائی سوال کرے گا قیامت کے دن, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیوی کو حلال کیا ہے, اس کے علاوہ کوئی عورت تمہارے لیے حلال, بولو کوئی لڑکی فون پہ تم سے ہنس ہنس کے بات کرتی, بولو میں شریف آدمی ہوں, میں بکا ہوا آدمی, بولو میری بھی بیٹیاں ہو سکتی ہیں, میرے بھی بیٹے ہو سکتے ہیں. جب بیٹوں کو پتا چلے گا ہمارا باپ لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے, باتیں کرتا ہے, ان بیٹوں کے دل میں باپ کا کوئی تقدس رہے گا, کوئی عزت رہے گی باپ کی؟ جس شخص نے اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کیا, یاد رکھو وہ نہ دین کا نہ دنیا کا. اللہ نے نکاح کا راستہ دیا ہے, نکاح کا. لوگ مجھے فیس بک پہ تانے دیتے ہیں کہ مولوی جو ہے نا ایسے ایسے تانے کہ یہ ہر وقت نکاح کی بات کرتا ہے اور یہ عورتوں کی بات کرتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ تھے, ساری زندگی بد نظری کے خلاف بیان کر کر کے دنیا سے چلے گئے. وہ فرماتے تھے لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ یہ ہمیشہ فحاشی کے خلاف عورتوں کا تذکرہ ہی کرتے رہتے ہیں کہ ان کو مت دیکھو, ان کو مت دیکھو. اللہ نے بیوی پیدا کی اور فرمایا کہ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں. فرمایا تمہیں اس گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی, مجھے اس کے خلاف بولتے ہوئے کیوں شرم آئے گی؟ ہر دوسرا نوجوان اس برائی میں مبتلا ہے. گرل فرینڈ کو عیب سمجھنا چھوڑ دیا لوگوں نے. او بھائی یہ گوروں کا کلچر ہے, جو سور کھاتے ہیں, کتے کھاتے ہیں, ان کا کلچر ہے یہ. لڑکیوں سے دوستیاں لگا کے ان سے انجوائے کرنا اور ان کے ساتھ پارکوں میں گھومنا, یہ کس کا کلچر ہے؟ یہ سور کھانے والوں کا کلچر ہے. یہ اس قوم کا کلچر ہے جو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے. یہ اس قوم کا کلچر ہے جو بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں. یہ اس قوم کا کلچر ہے جو بلوغت سے لے کے 50 سال کی عمر تک سینکڑوں ہزاروں بار زنا کرتے ہیں, مگر گھر بسا کر اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ انسانوں کی نسل جو اس کام کے لیے تیار نہ ہو کہ انسانوں کی گروتھ ہو, اس سے آپ کیا خیر کی توقع رکھو گے؟ انہوں نے حرام خواہشات پوری کرنے کے لیے مرد اور عورت کا فرق ختم کر اس قوم کے پیچھے بھاگ رہے ہو, اس کلچر کو فالو کر رہے ہو. کل تمہاری بیٹیاں بھی جوان ہوں گی, لیکن افسوس ایسا ہوتا ہے کہ اتنے لبرل ہو گئے کہ اگر بیٹیاں بھی یہ حرکتیں شروع کر دے تو بھی ان کو غم نہیں ہوتا. یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے. تو میرے بھائی, اسلام بے حیائی کو پسند, ان اللہ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کبھی بھی بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا. تو میرے بھائی اپنی جان پہ ترس کھاؤ, ان حرام کاریوں سے توبہ کر لو. لڑکیوں سے دوستیاں بولو نا بھائی مت لگاؤ. شاعر نے کہا رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. یہ جوانی کی عیاشیاں ہیں جو تمہارے بڑھاپے کو برباد کر دیں گی. یہ چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کریں گی, نماز تلاوت سے غافل کریں گی. جوانی میں عیاشی کا مزہ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے. دیکھو انگریز کے پاس تو سیدھا راستہ ہے ہی نہیں, وہ کہتا ہے یہ نہیں کروں تو پھر کیا کروں. تمہارے پاس تو ایک راستہ اللہ نے دیا ہے. اپنے آپ کو عبادت میں کھپاؤ, نماز میں دل لگاؤ, تلاوت میں دل لگاؤ, پاکیزہ زندگی میں دل لگاؤ. بہت خوبصورت بوڑھوں کی زندگی دیکھو, مسلمان بوڑھوں کی جو نیک ہوتے ہیں, کتنی پیاری زندگی ہوتی ہے ان کی. ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, ہر وقت چہرے پہ وضو کا نور, ہر وقت مسجد میں دل اٹکا ہوا. اگر یہ زندگی تم نے توبہ مت نہیں کی تو میرے بھائی بڑھاپا بہت خراب گزرے گا, بہت خراب گزرے گا. مرو گے سسکیاں لے لے کے, اور جوانی بھی جلدی برباد ہو جائے گی. سکون نہیں رکھا اللہ نے ان گناہوں میں. کس قدر عورتیں پریشان ہیں, پاک دامن عورتیں, کتنی مشکل سے آج کل رشتے ملتے ہیں. کوئی ایک واقعہ ہو تو میں بیان کروں, ہر دوسرے دن یہ کال آ رہی ہے.
اور یورپ امریکہ میں تو بہت زیادہ ہو گیا ہے. ہر عورت پریشان ہے کہ میرا شوہر مجھ سے وفا نہیں کر رہا. لڑکیوں سے دوستیاں, لڑکیوں سے دوستیاں. بھائی کل تم اپنی بیٹیوں کا گھر کیسے بچاؤ گے؟ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا داماد وہ اسی کنڈیشن میں ہو کہ 100 لڑکیوں سے اس کی دوستیاں ہو؟ تمہاری بیٹی کیسے گھر بسائے گی اس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ہے اسلام. ان چیزوں کو لوگوں نے فوکس کرنا چھوڑ دیا. بس کچھ رسومات ہیں, حلیم کی دیکھ پکا لو, گھوٹے لگا لو, یہ کھا لو, ربیع الاول پہ حلوے مانڈے کر لو, تھوڑا سا جلسہ لگا لو, اسپیکر بھونپو لگا دو لوگوں کے گھروں میں, اور وہ ان کی سیرت پہ بیان کر لو, فلاں کی سیرت پہ بیان کر لو, اس کی یہ کر لو تھوڑا سا, پھر قوالیاں کر کے تھوڑا سا. میں وہ جاتا تھا اس میں ایکسپریس ٹی وی میں نا ریکارڈنگ کے لیے, تو میں قرآن کی ریکارڈنگ کرتا تھا تفسیر کی. ایک دن میں ذرا جلدی پہنچ گیا, تو جہاں میں ریکارڈنگ کر رہا تھا وہاں قوالی چل رہی تھی. تو جو لوگ میرے درس میں ٹوپی پہن کے بیٹھتے تھے نا بڑی تمیز سے, وہ ناچ رہے تھے. میں عجیب ہے, میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ تو وہ قوالی چل رہی, اڈیشن ڈیشن ناچ رہے ہیں. جیسے ان کا ٹائم ختم ہوا وہ سب ٹوپیاں پہن کے میرے سامنے بیٹھے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو بی بی تمیزہ کا وضو ہے. بی بی تمیزہ کو وضو کرنا نہیں آتا تھا. ایک امام صاحب نے ان کو وضو کا طریقہ سکھایا اور کہا کہ نماز پڑھا کرو. اس نے کہا نماز کیسے پڑھوں, وضو نہیں آتا. اس نے وضو کرایا, انہوں نے کہا اب نماز پڑھو. نماز شروع کر دی اس نے. وہ چلے گئے. 10-15 سال کے بعد امام صاحب کا اس گاؤں سے گزر کیا. انہوں نے بی بی تمیزہ سے پوچھا ہاں بھائی نماز پڑھ رہی؟ اس نے کہا الحمدللہ 10 سال سے ایک نماز قضا نہیں ہوئی. انہوں نے کہا اچھا وضو بھی کرتی ہو نا؟ اس نے کہا وہ تو آپ کرا کے چلے گئے تھے, وہ تو آپ کرا کے چلے گئے تھے. تو بی بی تمیزہ کے 10 بچے ہو گئے مگر ان کا وضو نہیں ٹوٹا. تو آج بھی مسلمان کا تقوی نہیں ٹوٹتا. وہ لڑکیوں سے گپے مارے, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھے, کلیگ جو لڑکی ساتھ بیٹھی اس سے صبح شام ہیلو ہائی کرے, مگر حج کبھی کرے گا اور عمرہ بھی کر لے گا اور سارے کام ہو رہے ہیں, اور صلاۃ و سلام بھی پڑھ لے گا, اور جناب اچھی اچھی باتیں بھی کر لے گا بیٹھ کے. اس کا تقوی ٹوٹنے کا نام, اور فری عمرے کے نام پہ 90,000 روپے بھی کھا لے گا, پھر بھی فری عمرہ رہے گا اس کا. فری ابھی بھی فری کرا رہے ہیں وہ, اور سب ایسے ہی ہیں, کوئی ایک کی بات نہیں ہے. جتنے فری عمرے والے, مجھے کل کو یار تمہارے ساتھ فری عمرہ ہو رہا ہے, میں نے کہا اللہ کا واسطہ میں فری میں نہیں کروں گا. جب بھی جاؤں گا انشاءاللہ اپنے خرچے پہ جاؤں گا. فری کا نام نہ مت لو میرے, زیادہ فری ہونے کی کوشش, فری کے نام پہ زیادہ فری مت. تو تقوی مسلمان کا نہیں ٹوٹ رہا, تقوی مسلمان کا نہیں ٹوٹ رہا. تو اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے جھوٹ, بد کرداری, اور دوسرا بے حیائی. اس کو چھوڑنا پڑے گا. یہ ہے آخرت کی کوشش. انہی چیزوں کو کوشش کرو. باقی یزید معاویہ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید اور ان کے قصے چھیڑ چھیڑ کے مجلس سے گرم کرنا, قرآن نے اس بارے میں صاف کہا تلک امت قد خلت, یہ قوم تھی جو گزر گئی, لہا ما کسبت, انہوں نے جو کرنا تھا کیا, ان کو اس کا بدلہ ملے گا. جس نے اچھا کیا اس کو اچھا بدلہ, جس نے برا کیا اس کو برا بدلہ. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تمہیں اب اللہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. تم نے اچھا کیا تمہیں بدلہ ملے گا, برا کیا تو اس کا بدلہ ملے گا. تو ان قصے کہانیوں میں کچھ نہیں رکھا. یہ مجلسیں گرم کرنے کے قصے ہیں. یہ آپ کو پریکٹیکل لائف سے روک دیں گے, عملی زندگی سے دور کر دیں گے. تبھی ان مجلسوں میں شرکت کرنے والے, چاہے یہ سنیوں کی ہوں, شیعہ کی ہوں, دیوبندیوں کی ہوں, بریلویوں کی ہوں, سب کی بات کر رہا ہوں, کسی خاص مسلک پہ طنز نہیں کر رہا. ان لوگوں کی زندگیوں میں عمل نہیں ہوتا, نہ ان واعظین کی زندگیوں میں عمل ہے, نہ ان مجلسوں میں شرکت کرنے والوں کی زندگیوں میں عمل ہے. یہ عمل سے کورے ہوتے ہیں اور کورے رہیں گے, کیونکہ ان کو شیطان نے سیدھے راستے سے ہٹا کے غلط راستے پہ چلا دیا. تو ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے, نماز قائم کرنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, وراثت کو وقت پر تقسیم کرنا ہے, بہنوں کی وراثت ان کو ہینڈ اوور کرنی ہے, ان کی وراثت کھانی نہیں ہے. چھوٹا بھائی یتیم ہے تو بڑا بھائی کاروبار پہ قبضہ, بولو بھائی, نہیں کر سکتا. وہ چھوٹے بھائی کی وراثت نہیں کھا سکتا. کاروبار کے نام پہ بہنوں کو ٹوپیاں, ابا نے کاروبار کیا, بیٹے اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں, جب ابا مرتے ہیں تو بیٹے کہتے ہیں ہمارا بزنس ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ باپ کے کاروبار کو اگر بیٹوں نے ترقی دی تو ان کی حیثیت محض معاون اور مددگار کی ہے, وراثت میں ان کا حصہ اس کاروبار کی وجہ سے, بولو بھائی, نہیں بنے گا. وراثت دینی پڑے گی جتنی سب کی بنتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟
لیکن لوگ نہیں سمجھتے. ابھی تو اس لیے نہیں کہ وہ مرا ورا نہیں ہے نا, جب مرے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیسے وراثت دی جاتی ہے. اور دوسری میرے بھائی, یہ جو غلط رسومات ہیں, عورتوں سے جہیز لینا, یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اسلام میں مہر ہے کہ نکاح کے وقت عورت کو دیا کرو, عورت سے پیسہ بولو نا یار نہیں لیا کرو. یہ جہیز کا تصور یہ غیر شرعی ہے, اس کو ختم کرنا پڑے گا. بارات کا کھانا بولتے کیوں نہیں, یہ بند, اب منہ بند. بارات کا کھانا نہیں ہے. نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی, ایک کھجور بھی نہیں کسی کو کھلایا, لیکن ولیمہ اپنی ہر شادی پہ کیا ہے. تو لڑکا کھانا کھلاتا ہے, لڑکی والے نہیں کھلاتے. اسلام ہے یہ. آپ کہیں گے اتنی بارات آئی ہے تو اس کو کیا کریں, سوکھا بیچنے. کیوں آئی ہے بارات؟ بارات ہے ہی نہیں. مسجد میں نکاح ہو, جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو وہ لڑکے والے چھوارے ٹوفی شوفی بانٹ کے, وہ پتلی گلی سے نکلو, اور دلہن کو لینے کے لیے 1-2 افراد یا چلو 4-5 افراد آ جائیں, بس کافی ہے. اگلے دن دولہا کے گھر پہ کھانا کھائیں گے سب. یہ اسلام ہے. لیکن ہم اس کو فالو ابھی تو یوں کر رہے ہیں, لیکن کریں گے نہیں, مجھے پتا ہے. ابھی میں یہاں کوئی لگا دوں نا مجلس, پھر دیکھو جتنا مجمع ہے اور لوگ آ جائیں گے, یار مجلس ہو رہی ہے. تو یہ ہے اسلام. اسی طرح جب آپ نے کنوارے لڑکے کے لیے بھی دوستیاں لگانا حرام ہے, اور شادی شدہ کے لیے زیادہ حرام. کنوارا لڑکا زنا کرتا ہے, اسلام نے 100 کوڑے رکھے ہیں. لیکن شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو اسلام نے کیا کہا ہے, زمین میں گاڑ کے اس کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. یہ حلال گوشت کے ہوتے ہوئے حرام بدبو کی طرف دیکھو. ایک طرف سور رکھا ہو, آپ غیر ملکی ممالک میں جاؤ, کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا, پھر آپ نے سور کھا لیا تو یہ بھی غلط ہے. لیکن ہم کہیں گے یار کچھ مل نہیں رہا تھا, لیکن ادھر ایک برگر ٹکے رکھے ہوئے ہیں بڑے بہترین گائے کے حلال گوشت کے, اور ادھر سور رکھا ہوا ہے, پھر بھی سور میں ہاتھ مار رہا ہے, یہ قابل معافی نہیں ہے. جبریل نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ صاف ستھرا گوشت رکھا ہے اور وہ چھوڑ کر کیڑوں والا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں. آپ نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو حلال بیوی کو چھوڑ کر طوائفوں کے پاس جاتے تھے, حرام عورتوں کے پاس جاتے تھے. یہ وہ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا کچھ لڑکے, کچھ لڑکیاں, کچھ مرد, کچھ عورت ننگے بدن آگ میں جل رہے ہیں. ننگے بدن, مرد اور عورت ننگے اکٹھے آگ میں جل رہے ہیں. جب آگ کے شعلے اوپر جاتے تو وہ بھی اوپر جاتے. نبی نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. اللہ نے زانی کو بھی برہنہ کیا اور جس سے زنا کیا تھا اس کو بھی ننگا کر کے دونوں کو آگ میں پھینک دیا ہے. اور یہ پوری جماعتیں ہوں گی, کیونکہ زنا 2-4 لوگ نہیں کر رہے, بہت لوگ کر رہے ہیں. اللہ کی آگ ٹھنڈی نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کے لیے اتنی بڑی آگ بھڑکانا کوئی مشکل نہیں ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اللہ نے کہہ دیا میں جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دوں گا, تو انہی لوگوں سے جہنم بھرے گی. زانی پہ ترس مت کھایا کرو. زانی اللہ کی نظر میں مبغوض ہے, قابل رحم نہیں ہے. اگر زانی پر اللہ کو ترس آتا تو اللہ زانی کو دنیا میں پتھروں سے مار کے ہلاک کرنے کا حکم نہ دیتے. اس سے بڑی سزا کوئی ہو نہیں سکتی. جس جرم پہ پتھر سے مار کے ہلاک کرنا اللہ نے رکھا ہو, اس جرم کو معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے, اس جرم کو میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں, اس کو برا نہیں سمجھ رہے, تو بخشش نہیں ہوگی اگر ان حرام کاریوں سے توبہ نہیں کی. یہ ربیع الاول کے جلسے یا محرم کی مجلسیں یا کنڈے اور جو ہے نا دیگیں, یہ جب تک آپ اللہ کے نبی کو اور اللہ کے دین کو فالو نہیں کرو گے, یہ دیگیں آپ کو نہیں بخشوا سکتی. تو میرے بھائی میں بھی دل میں نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں, اللہ ہمیں ان جرائم سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. کوشش کرو گے نہیں؟ اب موبائل میں جتنی لڑکیوں کے نمبر ہیں نا, غفار بھائی, وسیم بھائی, ستار بھائی کے نام سے, سب کیا کر دو, ڈیلیٹ مار دو. ان کو بول دو مجھ سے دوبارہ رابطے کی کوشش نہ کریں. میں شریف آدمی ہوں, اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا, میں کیا ہوں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, اور یہ سب باتیں میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں. سب ڈیلیٹ کر دو. بولے ہم شریف لوگ ہیں, خاندانی لوگ ہیں, ہم نکاح کر کے رہنا چاہتے ہیں, کسی کی بیٹی کو عزت کے ساتھ گھر لائیں گے, بیوی بنائیں گے, اس سے اولاد ہوگی, اس طرح ہم زندگی بسر کرنے کے عادی ہیں. اس طرح تیار ہو تو میں آ رہا ہوں ابا کو لے کے آپ کے گھر میں. اب یہ بات مولوی لوگ نہیں کرتے, یہ کھا جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یہاں کیا کرتے ہیں ڈنڈی, بھائی حلال آپشن بھی رکھا ہے اللہ نے.
تو اگر آپ کے گھر والے ایگری ہیں تو میں آ رہا ہوں. وہ کہیں گے نہیں پہلے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے ذرا. آپ بولے انڈرسٹینڈنگ. یاد رکھو گورے پتہ کیا کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے چکر میں, بچے بھی ہو جاتے ہیں ان کے, ایک دوسرے کو 25 سال سمجھتے ہیں, وہ سمجھنے کے بعد شادی ہوتی ہے اور 1 مہینے میں طلاق ہو جاتی ہے. یہ جو سمجھنے کا کانسیپٹ ہے نا, یہ گوروں کی طرف سے آیا ہوا ہے. اپنے باپ دادا کو دیکھو, کبھی نہ دلہن کو دیکھا ہوتا نا, دلہن نے دولہا کو ابا اما پکڑ کے شادی کر دیتے تھے اور بڑی زندگی کامیاب. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ تحقیق نہ کریں, لیکن سمجھنے کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں. 3 دن لگا لیے سمجھنے میں, بس ٹھیک ہے. 3 دن سے زیادہ بولو بھائی, یہ پھر سمجھنا نہیں ہے, پھر یہ چسکے لینے والی بات ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. اللہ جانتے ہیں کون سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہے اور کون چسکے لینے کے لیے بات کر رہا ہے. اللہ سب جانتے ہیں. تو دوستیاں مت لگاؤ. ولا متخذی اخدان. قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ تمہیں دوستیاں لگانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان حرام کاریوں سے ہمیں اس عاشورہ کے مبارک دن میں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اور دعا کے بعد 2-4 منٹ کی بات کروں گا. جن لوگوں نے جانا ہے وہ نماز کے بعد چلے جائیں. پھر یہ میری طرف سے آپ باؤنڈ نہیں ہوں گے, آپ کی چھٹی ہے. عاشورہ کے حوالے سے کہ یہ مبارک دن ہے یا منحوس دن ہے, ایک بات میں دعا کے بعد کروں گا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو جو حضرات بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں, جو جانا چاہیں وہ بخوشی جا سکتے ہیں. تو ایک آخری بات کروں گا دعا کے. اچھا نہیں, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو آپ اس کو ابھی 5-10 منٹ بعد ہم دوبارہ آن لائن ہوں گے, تو پھر انشاءاللہ وہ عاشورہ کے حوالے سے ایک اہم ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے وہ آپ کے سامنے کروں گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.